طالب علمانہ کوشش اور کاوش کروں. انہوں نے فرمایا کہ جتنے زور سے آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں اتنے ہی زور سے نعرہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت بھی لگایا کیجئے. تو ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ نعرہ حیدری ہم اتنے زور سے اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ نعرہ خود رسول نے لگایا تھا. اگر رسول نے بھی خیبر میں نعت علی مظہر العجائب کہہ کے نعت علی سے یاد علی کی طرف متوجہ نہ کیا ہوتا، رسول کا نعرہ ہی ایسا تھا کہ خیبر میں تھا میرا مصطفیٰ، مدینے میں تھا میرا علی. اس نعرے کو سن کے علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. تو میرے سنی بھائی جو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ میرے علی نے کہا، اور ہم جو نعرہ حیدری کہتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ نے کہا. تو اس لیے تمام سنی شیعہ بھائی یہ سب ایک ہیں، ایک تھے، ایک رہیں گے، اس لیے کہ یہ اس نام کے عاشق ہیں کہ جس نام کے لینے سے یہ لب مل جاتے ہیں. ہم کب ملیں گے؟ یہ لب آپس میں مل جاتے ہیں، ہم کب آپس میں ملیں گے؟ جیسے ہی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. زبان پہ جاری ہو تو یہ لب جو واہ ہوتے ہیں یہ آپس میں مل جاتے ہیں. تو اس لیے عزیزان گرامی کچھ باتیں پرانی کہانیوں سے، بچوں کی پہیلیوں سے بھی سمجھی جا سکتی ہے. بچوں کی ایک پرانی پہیلی ہے، بجھارت ہے کہ کسے پکارو تو ہونٹ نہیں ملتے اور کس کا نام لو تو مل جاتے ہیں. ان کا اللہ اللہ کہتے رہو، یہ ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے. محمد محمد کہو، یہ ہونٹ آپس میں مل جائیں گے. اللہ نے چاہا یہی ہے کہ لوگ میرے مصطفیٰ کے نام پہ ایک ہو جائیں. اس لیے آپ ماشاءاللہ بہت بیدار ہیں اور بالکل پریشان نہیں ہیں. اور ویسے آپ جب حکم کریں گے میں وہیں اپنے بیان کا سلسلہ آپ کے حکم کے مطابق روک لوں گا. آپ کو زحمت نہیں دینا، جیسے شجر شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ رحمت کا ذکر ہے، رحمت میں کوئی زحمت ہو ہی نہیں سکتی. اور چونکہ دنیا کا حافظہ آپ کی بات نہیں کر رہا، دنیا والوں کا جو حافظہ ہے، جو یادداشت ہے، اس کا معمول یہی ہے کہ جیسے ہی سال گزرتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے سال، تو پچھلے سال بھی یہ وقت ہو چکا تھا اور میں نے 12 بجے کے بعد آپ سے اجازت لی تھی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو پچھلے سال کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی انشاءاللہ اس سال بھی نہیں ہوگی. اور یہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے سال کی یہ کارروائی آپ کو یاد نہ رہی، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں تشریف فرمانا ہوتے. تو آپ کی شرکت بتا رہی ہے کہ آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ رحمت کا ذکر ہے. تو بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ پچھلے سال ختم. پچھلے سال میں نے اپنے سنی شیعہ بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ 2022 سے میں نے کہا 11 اور 12 ربیع الاول 1444 کی درمیانی شک تو ہے. یہ ہفتے کا دن ہے، یہ گزشتہ برس کی بات ہو رہی ہے، پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے. اور میں نے کہا تھا یہ 8 اکتوبر 2022 تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ وہ دن ہے کہ جب میرا مصطفیٰ
مدینے تشریف لا کر یوں کہ مکے سے ہجرت کی ہے، یکم ربیع الاول کی تاریخ تھی اور ستمبر 24 ستمبر تھی، اور پھر آپ نے قیام فرمایا اور آپ مدینے کے باہر ٹھہرے، اور میں نے کہا کہ اب میں جب آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو یہ میرے مصطفیٰ کا مدینے میں پہلا دن ہے۔ یاد ہے؟ اچھا، کسی کو مجھے یقین ہے کہ سب کو یاد ہے، یاد نہ بھی ہو تو ایک برا استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے طالب علم انہیں یاد ہو۔ تو میں کوئی اچھا استاد نہیں ہوں، پروفیسر نسیم تقی صاحب جتنے بہترین معلم ہے، بہترین استاد ہیں، تو میری حوصلہ افزائی اور میری دلجوئی کے لیے آپ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت لگا دیجئے کہ مجھے یقین ہو کہ سب کو یہ آخری جملہ یاد ہے۔ ہاتھ بلند کر دیں۔ اس لیے میں نے آج کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب وہ ہجرت کی رات کسی کو بستر پہ سلا کے روانہ ہوا تو میں نے کہا اگر دنیا نے صادق اور امین پہچاننا ہے، اور میں نے پاکستان کے آئین کے تحت بھی بات کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اگلا سال پاکستان کا آئین یہ 50 سال کا ہو جائے گا، اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہاں آئندہ سال شروع کریں گے، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اسے دہرا نہیں رہا، صرف آپ کی یادداشت کو تازہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے آخری جملہ کی خدمت میں یہ کہا تھا کہ وہ جب مدینے چلا ہے، مکے کو چھوڑ کے میرے مصطفیٰ مدینے تشریف لا رہے ہیں، تو وہ کسی کو اپنے بستر پہ لٹا کے تشریف لا رہے ہیں اور حکم دے کے آ رہے ہیں کہ یہ امانتیں جس کی ہیں اس کے حوالے کر دینا۔ صرف یاد دلا رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کون مصطفیٰ ہے؟ یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جسے مکے کا کافر، مکے کا مشرک، مکے کا بدو، مکے کا غیر مسلم نبی نہیں مانتا ہے، رسول نہیں مانتا ہے، اس مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن اسے امین مانتا ہے۔ نبی نہ مان کے بھی اپنی امانتیں میرے مصطفیٰ کے پاس رکھتا ہے، اور میں نے کہا یہ مصطفیٰ اتنا امین ہے کہ کافر بھی اسے امین مانتا ہے، اور یہی مصطفیٰ تمام امانتیں علی کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا اس کے معنی یہ ہے کہ جسے کافر بھی امین مانے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ جیسا امین مانے اسے علی ہے۔ پڑھ رہے تھے، جو منقبت پڑھ رہے تھے، مدحت پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کی خدمت میں آخری جملہ یہ کہا تھا، اور میں نے کہا کہ یہ علی کے حوالے جسے مصطفیٰ بھی امین مانے، مصطفیٰ جیسا امین جسے امین مانے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور جب پچھلے سال نے کہا تھا آپ کی جاتی کی سماعتوں کو دیکھ کے اب کہہ رہا ہوں، اس کون وہ مصطفیٰ جو امین ہے، وہ حوالے کر رہا ہے ہجرت کی رات ہے، جلدی کا عالم ہے، دشمن گھات میں ہے، چاروں طرف پہرا ہے، شہر میں ناکے لگے ہوئے ہیں، اس میں کون کس سے کیا کہے، کس کو کیا بتائے، کس کی امانت ہے، کس کا نام ہے، کتنی امانت ہے، کس کو کیا دینا ہے۔ تو میں نے جو نہیں کہا اب کہہ رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ وسیع کہتے ہی اسی کو ہے جسے بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ کون سی امانت کتنی ہے، کس کے حوالے کرنی ہے۔ جسے کافر بھی نبی نہیں مانتا امین مانتا ہے، اور مصطفیٰ جیسا امین جسے امین مانے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مصطفیٰ نبی ہے، یہ علی امام ہے، نبوت بھی امانت ہے، امامت بھی امانت ہے، یہ دونوں امانتیں ہیں۔ اور اب دیکھنا پڑے گا وہ کون امین ہے کہ جس کے حوالے اللہ نبوت کی امانت بھی کر دے، امامت کی امانت بھی کر دے،
اللہ امین مانے اسے ابو طالب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اجالا حیدری. جسے اللہ امین مانے اس امانت دار کو حضرت عمران حضرت ابو طالب علی کا بابا کہتے ہیں. اور جو بات پچھلے سال نہیں کہی تھی اب کہہ رہا ہوں. ذرا نازک بات ہے، ذرا دقیق بات ہے، ذرا باریک بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی امانت داری ایسی واضح تھی کہ کافر کی نگاہ بھی پہنچ گئی، کافر بھی پہچان گیا یہ امین ہے. لیکن علی کی امانت کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کی نگاہ چاہیے. میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا. لیکن علی کی امانت کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی نگاہ چاہیے، اور ابو طالب کی امانت داری کو دیکھنے کے لیے اللہ کی نگاہ. سبحان اللہ، کیا کہہ لیں. واہ واہ. میں نے کہا تھا سلامت رہیے گا. آپ کی دعائیں سلامت و آپ کی دعائیں محبتیں ہیں. سلامت و آباد میرے سنی شیعہ بھائیوں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ گجر خان یہ تاریخی لحاظ سے ایک ماڈل، ایک رول ماڈل شہر ہو جائے کہ دیکھو یہ ہے وہ شہر کہ جہاں تمام فرقے، تمام مسالک مل کے محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا. واہ واہ. سبحان اللہ. جو کانٹوں میں نہیں گلدستے، گلدستے والے لوگ ہیں. انہیں معلوم ہے کہ خار سے وابستگی میں خار ہی ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو خار کے ساتھ دلیل و خار ہوتے ہیں، تو اب یہ خار خیالف رے خار اور ایک خیواو رے خوار جسے بولا جاتا ہے، تو یہ خار ہونا اور ہے، خار ہونا اور ہے. کسی سے خار کھانا اور ہے، کسی کی خار رکھنا اور ہے. ہم خار والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو گلاب والے لوگ ہیں، ہم تو پھول والے لوگ ہیں. ہم تو گلابوں میں بھی یہ نہیں دیکھتے کہ گلاب کے ساتھ کانٹے لگے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹوں میں کتنا حسین گلاب ہے. تو میں نے آپ سے اجازت لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا اس مقام پہ پہلا دن، اور پھر انتظار کیا اس امانت دار کا کہ جس کے حوالے امانتیں کر کے گئے تھے. اس وقت تک داخل نہ ہوئے اس شہر میں جو آج مدینہ کہلاتا ہے، کہ جب تک علی نہ آ گئے. انتظار کیا. جب علی آئے تو اب جملہ کہہ رہا ہوں حضور والا یہاں سے بات جا رہی ہے اور بلندیوں پہ. جڑے تھکے بیٹھے ہو ایسا بول رہا، جڑے تھکے نہیں بیٹھے ہو وہ آواز بلند اپنی آواز نعرہ تکبیر سے نعرہ حیدری تک، خانہ کعبہ تک، مدینہ منورہ تک اور نجف عشرت تک پہنچانا. طالب علم اپنی گفتگو آپ کے لیے ہدیہ کرے دل و جان. وہ شہر جو یثرب کہلاتا تھا. عام طور پہ لوگ یہاں تلفظ میں یثرب کہتے ہیں، عربی میں یثرب، اور ناطقاں حضرات کا حال استعمال کرتے ہیں. ابھی کراچی کی ڈیفنس کی امام بارگاہ اور مسجد جس کا نام یثرب ہے، تو وہاں بھی میں نے ان سے کہا کہ یثرب سے بات آگے جا چکی، آپ ابھی تک یثرب میں ہیں.
جملہ چند لوگوں تک پہنچا، شاید یہ طالب علم آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکا، تو ڈیفنس کے لوگ ہر چیز پہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہر بات پہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ ہر بات کا دفاع کیا جائے، دیکھنا چاہیے کس کا دفاع کیا جائے، کس کو دفاع کیا جائے۔ میں نے کہا کہ اب میں آپ کو وہاں پہ پھر گزارش کتاب کے علاوہ بھی کی اور اب آپ کی خدمت میں کہ یعنی یثرب اگر کہا جائے اب تو اس کا کفارہ ہے سنی شیعہ میں کہ آپ یثرب کہنے کا آپ کو اذن نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں، اس لیے کہ یثرب میرے مصطفیٰ کی آمد کے بعد یثرب نہ رہا، مدینہ ہو گیا، اور اگر مدینہ ہی رہتا تو یہ طالب علم اپنی بات یہاں روک دیتا، نہیں مدینہ نہیں، مدینہ منورہ۔ پوچھو ہر مسلک کے مسلمان سے کہ یہ مدینہ منورہ کیوں ہے؟ کہا یہ ذات گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے وجود زیجود کے سبب سے مدینہ منورہ ہے۔ میں نے کہا یہ مکہ منورہ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اللہ ہے، اور اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ سماوات کا آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے، تو یہ مکہ معظمہ ہے لیکن مدینہ منورہ ہے۔ کہا جب یہ ادھر آ گیا تو مکہ بے شک معظمہ ہے، مکہ منورہ نہیں، لیکن وہاں پہ ایک جبل ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے، وہاں ایک کوہ ہے کہ جس میں غار ہے، جس غار میں اقرا کا حکم آیا ہے، جس میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ کہا اب اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام جبل نور ہے، اس کا نام نور کا پہاڑ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرا مصطفیٰ یہاں پر تسبیح و تحلیل خداوندی کو انجام دیتا تھا، تو کہا یہ کیوں ہو گیا نور؟ کہا مصطفیٰ یہاں تھے، مدینہ کہا کیوں نور؟ کہا اس لیے کہ مصطفیٰ یہاں ہیں، تو کس لیے؟ کہا مصطفیٰ کے سبب سے تو یہ پتھروں کا پہاڑ نور ہو گیا، مصطفیٰ کے سبب سے یہ خط و خاشا کے شہر نور ہو گئے مصطفیٰ کے سبب سے۔ تو پھر یہ مان لے کہ جس ظلم میں نور مصطفیٰ رہا تو کیوں نہیں مانتا وہ عبداللہ بھی نور ہے، اور جس آغوش میں رہا وہ آمنہ بھی نور ہے، اور جس گود میں پلا وہ ابو طالب بھی نور ہے۔ پتھروں کو نور مانتے ہیں، بے جان چیزوں کو نور مانتے ہیں، لیکن آباء و اجداد پیغمبر کے سلسلے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد و ابو طالب کے سلسلے میں سوال اٹھاتے ہو، تجھے کیا معلوم؟ اور اللہ نے بھی خود کو نور لیے کیا، نور کی تعریف کیا ہے۔ نور کہتے کسے ہیں؟ کہا نور کی تعریف لغت عربی میں یہ ہے، ما هو النور، نور کسے کہتے ہیں؟ کہا نور کی تعریف یہ ہے کہ نور اسے کہتے ہیں کہ جو ظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ، کہ جو خود تو ظاہر اور نمایاں ہو، اور جس پہ وہ نور پڑے اسے ظاہر اور نمایاں کر دے۔ تو اب نور کی تعریف میں پہلی بات یہ ہے کہ اسے خود ظاہر ہونا چاہیے، تو اگر اللہ نور ہے تو وہ کہاں ظاہر ہے؟ تو اس کی تفسیر یہی کی گئی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو نور عطا کرنے والا ہے۔ تو یہی نور مصطفیٰ ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا، تب اللہ نے خود کو آسمانوں زمینوں کا نور کا مل کے باوات بلند صلوات صلوات کو بتا رہی ہے کسی حد تک آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑے تھوڑے سے
تو اگر کہیں تو بات کو مزید مختصر کر لیتا ہوں جگہ تو یسرب نہ رہا، مدینہ نہیں، مدینہ منورہ. اور یہ 2023 سن 623 میں یعنی سن 622 شمسی میں میرے مصطفیٰ نے مکے سے ہجرت فرمائی. ستمبر کے اواخر میں، ربیع الاول کے اوائل میں، اور اس کے بعد یہ سال ہے. اب مجھے نہیں معلوم، جتنے جاگیں گے میں اتنا ہی ہدیہ کروں گا، اور جتنا سوئے رہیں گے اتنا ہی میں چھپا کے لے جاؤں گا. اور پھر وہ سارا میں الزام عبدالستار صاحب پہ رکھ دوں گا، کیونکہ ستار کے معنی ہے چھپانے والا. میں نے کہا کہ بھائی جب میں آیا تو عبدالستار صاحب یہاں تھے، تو میں تو صرف اسے چھپا ہی سکتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پردے اٹھا دوں تو پھر آپ کو جاگ کے اور بیدار ہو کے مزید تو یہ 623 اور یہ آج 2023 28 ستمبر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب. کیونکہ اگر آپ گھبرائیں نہیں تو پھر آپ کو اگلے سال پھر یہ یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ بات جہاں آج ختم ہوگی وہاں سے شروع ہوگی. اور اگر آپ گھبرا جائیں گے تو یا میں معذرت کر لوں گا، اور یا گلدستے والے اور یہ برادران شجیق شاہ صاحبان وہ معذرت کر لیں گے، حکم فرما دیں گے تو میں آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں نے کبھی ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ بوجھ بن کے گفتگو نہیں کی ہے. علم کی ہتھوڑی لے کے کبھی اس کی میخ دماغوں میں نہیں گاڑی. علم کو ہمیشہ یوں پہنچانے کی کوشش کی ہے جیسے پھول کی پتیوں میں شبنم ہو سکتی ہے. اور اسی لیے میں نے ہمیشہ جو بنی بنائی ڈگر ہے اور یہ روایتی چیزیں ہیں جو میلاد پہ بیان کی جاتی ہیں، تو اتنے برس آپ کو اس طالب علم کو سنتے ہوئے ہو گئے، تو میں نے ہمیشہ کسی نہ کسی نئے زاویے سے آپ کو متوجہ کیا ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے بیدار ہیں. پھر بھی وعدہ کر چکا ہوں کہ زیادہ زحمت نہیں دینا، لیکن کسی نتیجے تک بات کو لے کے جانا ہے. کیونکہ اہل سیاست بھی اور وکیل حضرات بھی، قانون سے متعلق حضرات بھی تشریف فرما ہیں، تو اس لیے میں جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں قانون کو بھی اور آئین کو بھی اور سیاست کو بھی، میں طالب علمانہ اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا جو آج سے اور اس ذکر سے منسلک ہے. اجازت ہے. 622 شمسی میں ہجرت فرمائی اور 623 عیسوی شمسی میلادی ایلی اینو ڈومینی جو نام یعنی 2023 میں یہ پورے 1400 سال ہوئے کہ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے مدینے کے لیے پہلا تحریری آئین لکھ کے دیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. آپ پر ہے، مجھے اجازت دیں کہ تمہیں کوئی بات کروں، اگر نہیں تو میں چند لفظی کے جملے اور کچھ آیتیں اور کچھ اشعار نعت کے وہ پیش کر کے آپ سے آسانی سے اجازت لے سکتا ہوں. یہ باتیں تو میرے بھائی شجیق شاہ صاحب فرماتے یا
عبدالستار صاحب یا پروفیسر نسیم تقی صاحب مجھ طالب علم کے کو بلاتے ہوئے یہ کلمات کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ زاویے دیکھیے، اس میں جو لوگ موجود تھے جو نہیں موجود تھے، تو جب میں نے 15 ستمبر کو ایک گفتگو کی اور اس دن عالمی یوم جمہوریت تھا، تو میں نے بتایا کہ یہ دن جو آج دنیا بھر میں منائے جاتے ہیں، ہم سے پہلے یہ دن نہیں منائے جاتے تھے۔ یہ اقوام متحدہ کو ظاہر اقوام متحدہ کے سے وابستہ ایک ادارے کا سربراہ ہوں میں، جو میں نے کہا کہ یہ دن بھی دنیا کو منانے ہم نے سکھائے کہ دن کیسے منائے جائے۔ ان دنوں کو جب اقوام متحدہ اور دیگر ادارے جو بین الاقوامی ہیں، یہ ایک پس منظر کی گفتگو ہے، اگر یہ آپ کے لیے بوجھل ہو تو میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں اور براہ راست آ سکتا ہوں میثاق مدینہ پر، لیکن اگر پس منظر سے واقفیت ہو جائے گی تو بات کو پہنچانے میں مجھے آسانی ہوگی، آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ پہلے تھی نہ اب ہے، اور دعا ہے کہ نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تو یہ دنیا میں دن منائے جاتے ہیں، یہ ہم نے دنیا کو سکھایا، لیکن ہمارا معاملہ بھی ظاہر ہے کہ یہ جو پرواز تاخیر کا شکار ہوئی، ہمارا معاملہ بھی باکمال لوگ لاجواب سروس great people fly with اسی PIA کی طرح سے ہے کہ ایمریٹس کو ہم نے سکھایا جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے، قطر ایئر ویز کو ہم نے سکھایا، دنیا کی مالٹا ایئر ویز کو ہم نے سکھایا جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے، اور خود بھول گئے کہ جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے جتنے شعبوں میں دنیا کو ہم نے بتایا اور سکھایا، خود فراموش کر گئے کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیسے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ تو دنیا نے ہماری روش پر چلتے ہوئے دن، ہفتے، عشرے، سال منانا تو شروع کر دیے، اور یہ بھی ہم نے خود نہیں، ہم نے رسول سے سیکھا تھا کہ کوئی خوشی ہو تو سال ہر سال کیسے منائی جاتی ہے، کوئی غم ہو تو اس کا سال کیسے منایا جاتا ہے۔ اسی 10 ربیع الاول کو عقد ہے، ازدواج کی تاریخ ہے، میرے مصطفیٰ اور ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عام طور پہ ولیمہ ایک دن ہوتا ہے، لیکن علی کے بابا ابو طالب نے 3 دن تک ولیمہ دیا، 400 دینار سونے کے سکے وہ مہر میں بھی دیے، اور 50 جو اونٹ ہیں سوتر ہیں وہ بھی دیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مصطفیٰ کی جانب سے مہر بھی وہ عطا کرے اور دنیا یہ کہے کہ کیونکہ مال زیادہ نہیں تھا اس لیے علی کو انہیں دے دیا۔ تو یہ 3 دن تک ولیمہ ہوتا رہا، تو خوشی کا بھی تسلسل اور عام الحزن غم کا بھی تسلسل۔ تو دنیا نے بعد میں سیکھا دن منانا، ہفتہ منانا، عشرہ منانا، سال منانا۔ تو ہم دنیا کو یہ سکھا چکے ہیں، لیکن جہاں رہ گئے وہ یہ کہ یہ دن کو ہم ہر سال مناتے ہیں، یہ جشن ہم ہر سال مناتے ہیں، لیکن اس میں جہاں پر فکر کو آگے لے کے بڑھنا ہوتا ہے ان زاویوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے عالمی یوم جمہوریت پہ کہا تھا کہ سن 2008 سے یہ دن شروع ہوا، کوئی پرانا دن نہیں ہے، نیا دن ہے جو منایا جا رہا ہے، لیکن اس سال 2023 کا جو تھیم ہے وہ ہے ایمپاورمنٹ آف دا نیو جنریشن، آنے والی نسل کو ایمپاور کرنا۔ میں نے اس میں پھر قرآن کا چناؤ کا طریقہ بتایا۔ اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے، معذرت چاہتا ہوں کہ
میں نے یہ پس منظر آپ کو کی خدمت میں پیش کیا، لیکن اگر اس جملے پہ آپ بولے تو میں سمجھوں گا کہ محنت رائگاں نہیں گئی۔ مجھ طالب علم کی کوشش، کامل اور خواہش یہ ہے کہ ہر سال یہ دن جشن کے ہوں یا غم کے، یہ عشرے، یہ ہفتے، یہ ساتھ آتے ہیں، لیکن ان کے لیے اہل علم کوئی تھیم، کوئی نظریہ، کوئی خیال مقرر کریں تاکہ پورا سال اس نئے زاویے سے اس خیال کے مطابق گفتگو ہو، تب پس منظر واضح ہوگا۔ اگر 2022 میں پوری دنیا میں ہجرت کے حوالے سے منایا جاتا تو پھر دنیا مانتی کہ یہ ہے۔ اور اب میں کہہ رہا ہوں اگر 2023 جو 2-3 مہینے بعد ختم ہونے والا ہے، اگر تمام عالم اسلام دنیا میں مل کے یہ بتاتا کہ ہم اس کی امت ہیں کہ جس نے 1400 سال پہلے دنیا کو پہلا آئین دیا۔ پر پورے سال کام ہونا چاہیے تھا۔ میں کئی سال پہلے متوجہ کرتا رہتا ہوں اکیڈمک باڈیز کو، علمی اداروں کو، لیکن ظاہر ہے کہ روایتی لوگ روایتی انداز میں رہتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنا کام نہ کریں تو مجتہد علم کو انفرادی سطح پر تو اپنا فرض انجام دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں میگنا کارٹا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چندر شاہ صاحب اور دیگر جو برطانیہ رہنے والے آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ میگنا کارٹا 1215، میگنا کارٹا لاطینی زبان کا لفظ ہے، یعنی عظیم منشور، عظیم دستور۔ میگنم آپ جانتے ہیں، کارٹا یعنی چارٹر، یہ 1215 میں منظور ہوا تھا۔ برطانیہ کا تحریری آئین نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بنیاد ہے 1215، اور سن 2015 میں انہوں نے اس کا پورا جشن منایا، پارلیمنٹ سے لے کر تعلیمی اداروں سے لے کر عام سطح تک بندوں کے بنائے ہوئے ناقص منصور کا جشن منایا جاتا ہے، اور جو بندوں کا چنا ہوا نہیں اللہ کا چنا ہوا ہے اس کے بنائے ہوئے آئین کا پورا عالم اسلام کوئی جشن نہیں منایا۔ اور آپ بکرے حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے پارلیمنٹیرین سے کہا، پارلیمنٹ کے ارکان سے کہا، سینیٹر سے کہا، اب اہل سیاست سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے اراکین قومی اسمبلی سے کہا کہ جب اپریل میں 2023 کیونکہ 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا آئین منظور ہوا تھا تو 50 سالہ جشن منایا گیا، تقریب کی گئی، بے شک پارلیمنٹ کے اور عدالت عظمیٰ کی حدود میں ہوئی اور چند ہی تقریبات ہوئی، پوری ملک کی سطح پہ نہیں۔ تب بھی میں نے کہا 50 سال پہلے جو آئین بنا تھا اس کا جشن مناتے ہو جو 1400 سال پہلے بنا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 1400 سال پہلے میثاق مدینہ بنا ہے، اب وقت نہیں کہ میں آپ کو زیادہ دور تک لے جاؤں، یہ 56 شقیں ہیں اس کی، ایک شق میں بات ہونی چاہیے، بڑی تفصیل کی بات ہے، لیکن صرف ایک پہلی بنیادی بات کر رہا ہوں۔ اللہ جانے کہاں بیٹھی ہے امت، کہاں بیٹھے ہیں میرے سنی شیعہ بھائی۔ اس کی پہلی شق کا پہلا جملہ ہے کہ وہ یثرب جنہیں میرے مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں ملحد بھی تھے، اس میں بت پرست بھی تھے، اس میں مشرک بھی تھے، اس میں کسی مذہب کو نہ ماننے والے بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، ان سب کو جمع کر کے میرے مصطفیٰ نے پہلا جملہ میثاق مدینہ کا یہ تحریر کروایا، انکم امۃ واحدہ، تم سب کے سب ایک امت ہو۔ عجیب بات ہے، میرا مصطفیٰ غیر مسلموں کو ایک کر لے، اور جو اس کی امت ہے یہ اسے کافر بنا دے، وہ اسے کافر بنا دے، جو اسے کافر بنا دے وہ اسے کافر بنا دے۔ مصطفیٰ آیا تھا کافر کو مسلمان بنانے کے لیے، امت چل پڑی مسلمان کو کافر بنانے۔
درد دل آپ نے سن فرمایا اس مصطفیٰ نے کہا تم ایک امت ہو، یہ نہیں ہے کہ قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن تو مکے سے نازل ہونا شروع ہو چکا تھا، پھر بھی کہا یہ میثاق ہے، پھر بھی کہا یہ آئین ہے، پھر بھی کہا یہ دستور ہے، اور جب تک کوئی اس دستور کی خلاف ورزی نہ کرے اس وقت تک وہ امت واحدہ کا ہوتا ہے۔ جہاں پر عقیدہ توحید النبوت کا بھی اختلاف تھا، میرے مصطفیٰ نے انہیں ایک امت بنا دیا، اور مسلمان جو اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانتا ہے، وہ پھر قباطی میں پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ اور ہے وہ اور ہے، یاد رکھو نہ یہ اور ہے نہ وہ اور ہے، جاؤ اور جا کر دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کہے کہ میرے والے اور ہیں تم اور۔ سبحان اللہ، کیا کہہ لیں۔ جتنے بھی دن رہ گئے ہیں میں کہوں گا پروفیسروں سے، میں کہوں گا سیاسی زعماء سے، میں گزارش کروں گا وکلاء حضرات سے، وہ اپنے بار میں اہتمام کریں، کوئی نہ کوئی ٹاک رکھیں، سیمینار رکھیں، کوئی مذاکرہ رکھیں۔ میں تاج برادری یہاں پہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے، اس میں تمام کے حقوق دیے گئے ہیں، بتایا ہے میرے مصطفیٰ نے کہ کسی کا حق کیا ہے، کسی کا فرض کیا ہے۔ ہم اس بات سے اب تک غافل ہیں، ورنہ 1400 سالہ جشن منایا جاتا 2023 میں کہ دیکھو یہ مصطفیٰ ہے، اور یہ مصطفیٰ نے لکھ کے دیا ہے، مصطفیٰ نے لکھ کے دیا ہے۔ آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں فرمایا، مصطفیٰ نے لکھ کے دیا ہے تاکہ اور کچھ نہ کہی، یہ لکھا ہوا میثاق گواہ بن جائے کہ مصطفیٰ لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے۔ تو اب وہ قرآن مجید اس میں آ گیا ہوں نتیجے کا کوئی میثاق مدینہ آئین ہے۔ اب میں لا اور دا لاس ان کے فرق میں جانا نہیں چاہتا، میں اور جو لا کی تقسیم ہے اس پر بھی جانا نہیں چاہتا۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے دانشور اور وکلاء مجھ طالب علم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جاؤ اگر میثاق مدینہ کو نہیں مانتے تو قرآن ہی کو مانو۔ یہ تو ہر مسلمان مانے گا کہ قرآن آئین ہے، قرآن دستور ہے، قرآن منشور ہے۔ میرا جملہ ظاہر ہے جناب عبدالستار نیازی صاحب، جناب فرق صاحب، جناب جاوید صاحب، پروفیسر نسیم تقی صاحب، جناب اکبر شاہ صاحب، چتر شاہ صاحب، میرے تمام سنی شیعہ بھائیوں، میرا جملہ ظاہر نہ جائے، یاد رکھیے آئین اور دستور یہ لفظ عربی زبان کے لفظ ہی نہیں ہیں، یہ قرآن مجید نے نازل ہو کے بتایا کہ آئین کسے کہتے ہیں۔ عربی کا لفظ نہیں ہے آئین، عربی کا لفظ نہیں ہے دستور۔ آپ شاہراہ دستور رکھتے ہیں اسلام آباد میں، اسلام آباد کی شاہراہ دستور سے ذرا اسلام کی شاہراہ دستور پہ تو آئیے۔ اسلام آباد کی شاہراہ دستور سے اسلام کی شاہ دستور پہ آئیے تو یہ شاہراہ دستور آپ کو یہ بتائے گی۔ یہ میں آ گیا اسی وقت پہ، میں نے کہا 11 اور 12 کی درمیانی رات، تو مجھے آپ کو 12 تک لے کر آ جانا تھا، تو اب میں قرآن مجید کے 12ویں سورے کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور یہ 12واں سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف دیکھیں ایک ایک چیز پہ نگاہ ہے، دیکھ لیں ہوئے ہو۔ پہلے بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن جیسے ہی کلی کی سوئیاں اس منزل تک آئیں تو میں نے کہا کہ آپ سے بات کرو سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کی آیت اس لیے پڑھ رہا ہو کہ اس کا تذکرہ ہے کہ جو جمال یوسف ہی نہیں، جمال یوسف جس کے جمال کا صدقہ ہے۔
حسن یوسف جس کے حسن سے حیرت میں ملا ہے، اس لیے دنیا کہتی ہے کہ یوسف بہت حسین تھے، یوسف بہت جمیل تھے، یوسف بہت صاحب صورت تھے، بہت صاحب شکل تھے، شکیل تھے، جمیل تھے، حسین تھے، وسیم تھے، بسیم تھے، جتنے جمال کے استعارے ہو سکتے ہیں یوسف کے پاس تھے۔ لیکن انہی یوسف سے جب یہ پوچھا گیا تو خود یوسف نے دیکھا کہ تمام زنانے مصر جمال یوسف کا نظارہ کرتے کرتے اپنی انگلیوں کو خنجر کرتی چلی جا رہی ہیں، تو ایسے میں زلیخا سے، زلیخا لوگ کہتے ہیں صحیح تلفظ میں زلیخا ہے، تو زلیخا سے پوچھا تھا خود یوسف نے کہ تمہیں میرے حسن میں کیا نظر آیا کہ ایسا مرمتی، تو کہا کہ یہ حسن ایسا ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھے اس پہ فدا ہو جائے۔ تو یوسف نے کہا تھا کہ اگر میرے حسن کو دیکھ کے تمہارا یہ عالم ہے تو جب محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھو۔ کہا یہ تو اس حسن کے برابر اور ہم پلہ تو کیا، یہ اس کی ادنا ترین خیرات ہے۔ جب تم وہ جمال دیکھو، وہ جمال دیکھو، اس لیے جب کوئی یہ جمال دیکھتا ہے تو ہر ایک دیکھے کس نے اس جمال کو دیکھا۔ دنیا کہتی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم جیسے بشر تھے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں اگر بشر کی صورت میں اس جمال کی تاب نہ لا سکے، اگر وہ لباس بشری میں نہ آتا تو کیا ہوتا۔ سورہ قرآن مجید کا آیت آواز دے رہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے یہ عربی قرآن نازل کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کچھ عقل، کچھ عقل، کچھ عقل، کچھ عقل، کچھ عقل، کچھ عقل، کچھ عقل۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ ما هو العقل؟ کیونکہ ظہور کی شب ہے، اس لیے مجھے اسی منزل پہ بات بلانا تھا۔ میں اس سال کا خیالی آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا کہ جتنے دن بھی باقی رہ گئے ہیں یاد کرو کہ کون ہے ایک باضابطہ دستور دینے والا، باضابطہ منشور انسانیت عطا کرنے والا۔ دنیا کو اگر اس طرح سے پیش کرتے، ہماری غلطی، ہماری کوتاہی، ہماری کمی، ہماری عاقبت نااندیشی، ہم مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں اسی طرح سے ہیں کہ نہ ہم دنیا کے سامنے قرآن کو پیش کر سکے، نہ قرآن جس پہ نازل ہوا ہے اس کو پیش کر سکے ویسا کہ جیسا پیش کرنے کا حق ہے۔ اور لڑنا چاہتے بھی ہو تو بعد میں لڑ لینا، پہلے عظمت مصطفیٰ پہ اکٹھا ہو کے دنیا کو یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ ہمیں اتنا پیارا ہے، اس لیے نہیں پیارا کہ ہم اس کی امت ہیں، ہمیں اس لیے پیارا ہے کہ جو اس کی امت ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ عقل سے کام لو اور کلمہ پڑھ کے اس کی امت بن جاؤ۔ کون بتائے کہ عقل کیا ہے؟ سوال کو ذرا اور آگے بڑھا دیتا ہوں، کون سمجھائے کہ عقل کب سے؟ بس اس کا کام کرا حدیث قدسی ارشاد ہو رہا ہے
اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلی مخلوق عقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ الماء، اللہ نے سب سے پہلے پانی کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ اللؤلؤ، اللہ نے سب سے پہلے موتی کو خلق کیا۔ پھر دوہرا کے کہتا ہوں، بالکل اختتام کلام آپ بالکل پریشان ہیں، کیونکہ اگر ظہور کی میلاد کی شب میں اس کا وہاں تک نہ لے جاؤں، وہ ذکر نہ کروں تو بات وہاں تک نہیں، پھر تو میں نے صرف آپ کو میثاق مدینہ اور دستور و منشور اور آئین کی بات بتائی، نہیں اس رات سے بھی تو وابستہ کروں، اس رات سے بھی تو کروں۔ اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ الماء، اول ما خلق اللہ اللؤلؤ۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلے لوح کو خلق کیا، سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، سب سے پہلے موتی کو خلق کیا، سب سے پہلے پانی کو خلق کیا۔ کہاں بیٹھے ہمیں صحیح سنیچیا بھائی، یہاں تک بات جب اتنے اول تو اب پوچھنا پڑے گا کہ پھر جب اسی حدیث قدسی کے تحت میرا مصطفیٰ کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو اول تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، سب ایک وقت اول نہیں ہو سکتے، اول ہوگا تو ایک ہی ہوگا، سب ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم بیک وقت سائملٹینیسلی وہ اول نہیں ہو سکتے۔ چلیں کسی ایسی مثال سے پہنچا دوں کہ جو بچے کی سمجھ میں آ جائے، آپ تو دانا و بینا ہیں لیکن بچوں تک بھی پہنچا دوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ 13 رجب کی ایک شب کو جو بچہ کعبے میں آیا وہ علی تھا، پھر کہوں ابو الحسن تھا، پھر کہوں حیدر کرار تھا، پھر کہوں نہیں فاتح خیبر تھا، پھر کہوں کہ نہیں ید اللہ تھا، پھر کہوں عین اللہ تھا، یہ ساری پڑھتے جاؤں آپ کے سامنے حدیثیں اور روایتیں، تو اب کیا یہ نام بدلنے سے آنے والے کی حقیقت بدلتی گئی؟ کہا نہیں، تھا تو وہ جہاں پر اس کا جو کمال مظہر خدا بن کے نمایاں کیا اللہ نے وہ ہوتا گیا۔ تو اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ نور مصطفیٰ اول ہے تو عقل اول بھی وہی ہے، لوح اول بھی وہی ہے، قلم اول بھی وہی، ماء اول بھی وہی، نور اول بھی وہی ہے۔ اپنے فیصلوں کے لیے کہہ رہا ہوں تو یہ شاعر کی بات نہیں ہے، حقیقت کی بات ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، کیونکہ تو لوح ہے، تو قلم ہے، تو عقل ہے، یعنی میرا مصطفیٰ ہے جو عقل اول بھی ہے، جو حسن اول بھی ہے، جو عشق اول بھی ہے، جو لوح اول بھی ہے، جو لولے اول بھی ہے، جو قلم اول بھی ہے، جو ماء اول بھی ہے، جو نور اول بھی ہے، جو اس اول کے بعد ہر اول سے اول سرکار کی آمد،
دونوں ہاتھ بنا کر کے پوری طاقت بتاؤں. زاویہ سے اس مصرے میں شاید پہلے کبھی غور نہ کیا ہو، اس لیے کہ وہ لوح اول وحی ہے، قلم اول وحی ہے، عقل اول وحی ہے، اس کی عقل پہ اعتراض اپنے دماغ کا فطور ہے. لوح اول وحی ہے، قلم اول وحی ہے. دنیا کہتی ہے کہ اللہ نے جو لوح ہمیں لکھ دیا ہے ہمیں یہ میلاد بنانے سے کیا ملے گا؟ نہیں، لوح بھی وہ ہے، قلم بھی وہ ہے. جو چاہو گے میرا مصطفیٰ لوح پہ قلم سے جو لکھ دے گا وہ میرا اللہ مان لے گا. اور وہ اول ہے، اول ہے، اول. اس اول کے بعد ہر اول سے اول، اس اول کے بعد ہر اول سے اول. اور اللہ نے جو اتنا انتظار فرمایا تو میں اس کی بھی معذرت علمی انداز میں آپ کے علمی قد کو اور اونچا کر کے کیوں نہ کروں، یا خالی کیوں کہہ دوں کہ بس یہ دیر سے آنے کی معذرت، یہ پرواز کی تاخیر ہے، میرا کوئی قصور، میرا کوئی جرم خطا نہیں ہے. لیکن میں یہ کیوں کہوں، میں اس کا ازالہ یوں کیوں نہ کروں کہ علم کو اور بلندی کو لے جاؤں، علم کو اور اونچائی اور سدرہ پہ لے جاؤں. وہ اول ہے، وہ لوح اول ہے، وہ قلم اول ہے، وہ نور اول ہے، وہ مائے اول ہے، وہ لولے اول ہے، وہ حسن اول ہے، وہ عشق اول ہے. وہ اس اول کے بعد ہر اول سے اول ہے. لیکن اولن اور آخرن کس سے پوچھیں، یہ والا اول بتائے گا یا وہ والا اول سمجھائے گا کہ جو اس اول کے بعد سب سے اول ہے اسے سب سے آخر میں کیوں بھیجا. جو ہر اول سے اول ہے اسے سب سے آخر میں کیوں بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بھیجا ہم نے بھیجا، لیکن سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ اول تھا تو اول بھیجتا، آخر میں کیوں بھیجا؟ تو اب آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پھر آئندہ گفتگو جہاں پہ ختم ہو رہی ہے آئندہ یہاں سے شروع ہو. اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اب یہ آپ کی اپنی صلاح پر ہے کہ میں مختصراً عرض کر دوں تاکہ ذہنوں میں کوئی تشنگی، کوئی پیاس نہ رہ جائے، تاکہ سراب نہ ہو، سیراب ہو کے جائے. یہ چاہیں تو وہ بھی آپ پر ہے، یہ آپ نہ چاہیں تو بھی آپ پر ہے. اس لیے کہ عام دنوں میں تو اگر کوئی گفتگو ہو، قبلہ ہو کعبہ، پروفیسر ڈاکٹر علامہ عالمی، شہرت یافتہ اور مذہبی اسکالر یہ سب بن کے جشن کے دن میں تو اور جشن کی شب میں تو جو صاحب عقل انسان ہوتا ہے وہ ہوتا وہی ہے کہ جو اپنوں کے ساتھ اپنوں کی طرح سے بنتا ہے، اپنی کسی بڑائی اور برتری کے ساتھ نہیں. تو آپ جیسا حکم کریں تو یا تو میں دعا دے دوں اگلے جملے پر، اور یا جیسے یہ شجر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ خود کھڑے ہو کہ یہ فرمائیں یا نصیر تقی صاحب، تو میں اس کے مطابق جو ہے اگر یہ کہیں گے کہ میں دعا کر دوں تو میں دعا کر دوں گا. بسم اللہ سے تو بات پھر شروع سے شروع ہو جائے گی. کسی
کسی کو والناس پوری یاد ہو تو وہی پڑھے تاکہ خاتمہ قرآن کی دعا کر لیں کہ ختم قرآن شریف کا ثواب پہنچے. میں آپ کو زحمت نہیں دیتا میرے بھائیوں میرے عزیزوں، لیکن صرف اس لیے چاہا. ایک طویل گفتگو اس میں ہو سکتی ہے دلائل کی بنیاد پر، لیکن میں ابھی صرف ایک دلیل دے کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. اس کے بعد آپ چاہیں گے تو پھر ہم جہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے وہاں سے انشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو اور سلامت رہیں آپ سننے والے بھی کہنے والا بھی. یہ مسلمانوں میں بڑا ایک عجیب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہ ذکر نبی کرنے لگتے ہیں تو ایک بڑے بہترین شاعر تھے اعجاز رحمانی صاحب، بزرگ شاعر تھے، گزر چکے دنیا سے، نعت کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت محبت فرماتے تھے مجھ سے. اور ایک نعتیہ محفل میں تو بلکہ یہ جو تار اس طرح سے جو میں کہتا ہوں کہ لگاتار چلی جا رہی تھی، ایک دفعہ میں نے یہاں کہا تھا تو وہ اس میں الجھے اور وہ کرنٹ جو ہے تو وہ اس وقت بھی گزر جاتے، لیکن ان کو میں نے کھینچ لیا. تو اس کے بعد فیض حیات استاد قمر جلالی کے شاگرد تھے، تو انہوں نے ایک نعت کا شعر مجھے سنایا اور وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. یوں یاد آ گیا کہ چلے ان کو بھی اجر و ثواب استاد قمر جلالی پہنچائے. تو دونوں بہت بڑے شاعر تھے. تو اگر آپ اجازت دیں تو بآواز بلند صلوات پڑھ جائیں. میں نے جو اپنے خطاب میں وہ کہا تو انہوں نے شعر کی صورت میں اسے، بزرگ تھے میرے، بہت بزرگ شاعر تھے کراچی کے، تو انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے کہ جب بھی کوئی نعت کہتا ہے مدینے پہنچ جاتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے بس جی میری مرنے کی تمنا ہے، میں یہاں دفن ہو جاؤں، میں یہاں پہ گڑ جاؤں اور یہاں پہ مجھے موت آ جائے اور میں یہاں پہ آپ کے روزے کے سامنے مجھے آخری سانس آئے اور آخری ہچکی آئے اور باقی تمام جو ہے. تو میں نے اپنے خطاب میں کہا تھا مصطفیٰ موت کا پیغامبر نہیں ہے، موت کا پیغامبر نہیں ہے، میرا مصطفیٰ زندگی کا پیغامبر ہے. قرآن مجید موت کی کتاب نہیں ہے، زندگی کی کتاب ہے. یہ مسلمانوں نے عجیب انداز سے سمجھ لیا کہ جو چیز زندگی کے لیے تھی ابھی علیحدہ موضوع ہے، اس پہ آپ کو زحمت نہیں دینا. تو وہ موت کی بات کرنے لگے تو انہوں نے پھر اس کے بعد شعر کہا اور مجھے سنایا اور کہا آج میں نے یہ خطاب سنا اور آپ کا کہہ رہا ہوں تو اب وہ 2 مصرے آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جسے بھی دیکھو روزے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بس یہاں پہ مجھے موت آ جائے مر جاؤں. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھ کر مصطفیٰ کے روزے کو، دیکھ کر مصطفیٰ کے روزے کو آرزو کر رہا ہوں جینے کی. ایک وقت ہر ایک کا لکھا ہوا ہے، میرا ہو کسی کا بھی ہو، کوئی نہ ہو تو علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کیوں میلاد کی محفل میں کہوں بشرط زندگی، بشرط حیات. اگر ہم نے بات شروع کی تو یہاں سے وہ حیات جس کے قبضہ قدرت میں ہے، زندگی جس کے اختیار میں ہے، بلکہ میں جملہ کہہ دوں حیات جس سے حیات ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. زندگی کو جس سے زندگی ملتی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو حیا نہیں آتی کہ جو زندگی کو زندگی دے تو دنیا پوچھتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. زندگی اسے. میں بہت شکر گزار، بہت ممنون. تو اب ایسے عالم میں کہ وہ اس اول کے بعد اول ہے، ہر اول سے اول ہے. جسے اول خلق کیا اسے آخر ہے. سے غور فرما لیا کیجیے. جسے اول خلق کیا اسے آخر کیوں بھیجا. دلائل کے انبار لگا دوں لیکن آپ کے سماعتوں کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا. صرف ایک دلیل دے کے بات کو فرد سے عرض پہ پہنچانا چاہتا ہوں. اچھا، ہر ایک کو یہ تو معلوم ہے وکراء حضرات تشریف فرما ہیں، ان کو جو آئین شہادت ہے، قانون شہادت ہے، جو ایویڈنس لاز ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہے، کس چیز کو آپ مانیں گے کہ یہ گواہی ہے، کس چیز کی گواہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ جو توحید ہے، یہ توحید
اس کے آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی ہیں یہ سب گواہ ہیں اللہ کی توحید پر. مجھے مایوس نہیں کیجیے گا کیونکہ میں جلدی میں بات کر رہا ہوں تو جلدی میں بات کچھ تک پہنچتی ہے کچھ تک نہیں پہنچتی. ورنہ اگر میں کھول کے تفصیل سے بیان کرتا کھول کے اور کھل کے بات ہوتی تو میں ہر ایک تک پہنچا دیتا. لیکن نہیں, میں اب آپ کے 5 منٹ سے زیادہ لینا ہی نہیں چاہتا. بہت شکر گزار, بہت ممنون, بہت متشکر. گواہی یہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے. جی تو چاہتا ہے کہ پوری رات گفتگو ہوتی اور جب آیت آواز ہوتی کہ اس کا ذکر ہے جس میں قرآن نازل ہوا, تو جب وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو جس ساتھ میں قرآن نازل ہوا تو دل کہتا ہے صبح تک اس کا ذکر ہو. اور جب مؤذن منارے مسجد سے یہ آواز دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو میں اپنے سنی شیعہ بھائیوں سے پوچھتا یہ مؤذن جو کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, تو اس سے پوچھو اس نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ بس خاتمہ کلام, خاتمہ کلام. آپ آج عظمت مصطفیٰ کے وہ گوشے لے کے گئے ہیں, اتنے پھول آپ کے دامن میں ہیں, اتنے لولو, اتنے مرجان, اتنے موتی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر علم کے لحاظ سے فقیر بھی ہوگا تو در امیر پہ آ کے امیر ہو چکا ہوگا. یہ اس رات کے طفیل میں ہر ایک کا جو کشکول ذہن ہے وہ بھر چکا ہے علم سے. اتنے موتی آپ کے لیے میں نے ہدیہ کیے ہیں. سنی مؤذن ہو, شیعہ ہو, سنی نمازی ہو, شیعہ نمازی ہو, سنی پیش نماز ہو, شیعہ پیش نماز ہو, ہر ایک گواہی دیتا ہے. اذان میں بھی, اقامت میں بھی. دنیا میں بچہ آتا ہے کان میں اذان بھی دی جاتی ہے, اقامت بھی کہی جاتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے اس اللہ کے سوا. میں گواہی دیتا ہوں. میں کون؟ میں کون؟ تم کون ہو؟ جب proclaim the evidence. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. دیکھا ہے اللہ ایک ہے, دیکھ لو تو اللہ ہوئی نہیں سکتا. جسے دیکھ لیا وہ بصارت کی حد میں آ گیا. جو حد میں آ کے محدود ہو جائے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا یہ مان لیں کہ دنیا کا ہر مؤذن, ہر نمازی, ہر پیش امام, ہر مقتدی چھت چل رہا ہے, غلط گواہی دے رہا ہے, دیکھا نہیں, پھر بھی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. کہاں بیٹھا ہے میرا سنی کی یا مجمع؟ یا تو یہ مانو کہ ہر ایک چھت چل رہا ہے جو انہیں دیکھا نہیں, کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, یا یہ مانو کہ اس نے خود تو نہیں دیکھا, کسی دیکھے ہوئے کے بھروسے پہ کہہ رہا ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ خود تو نہیں دیکھا, کسی دیکھے ہوئے کے بھروسے پہ کہہ رہا ہے, بھروسے اور اعتماد پہ کہہ رہا ہے. گواہی کہا جاتا ہے اینی شاہد, آئی وٹنس. میں اس کا ابھی یہاں پہ پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتا. گواہی ہوتی ہی دیکھی ہوئی ہے, سنی ہوئی گواہی نہیں ہوتی. وہ کرا حضرات تصدیق کریں گے.
کوئی کہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، ٹرائل کورٹ مان لے گی؟ ٹرائل کورٹ مان بھی لے تو اپیلٹ کورٹ اس کو مسترد کر دے گی؟ ہاں، سنی بھی بات نہیں کرو، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ اچھا ویسا کرتے ہیں، ایک اور بات سے بات کو واضح کر دیتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا چاند نکلا، سر جوڑ کے لوگ بیٹھے رہے، یہ 29 صفر کا ہے یا 30 صفر ہے، یکم ربیع الاول 29 کے بعد ہے یا 30 کی ہے، مسلسل کوشش کرتے رہے، ایسے میں گواہیاں آتی رہیں۔ پوچھا کس نے بتایا؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ چاند ہو گیا ہے۔ پھر روایت ہلال کے پاس کوئی اور آیا بڑا معتبر، کہا میں نے سنا ہے چاند ہو گیا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ میں نے سنا ہے چاند ہو گیا ہے۔ ہر ایک آ کے کہتا رہا کہ میں نے سنا ہے کہ چاند ہو گیا ہے۔ اتنے میں ایک آیا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند، میں نے دیکھا ہے کہ چاند ہو گیا ہے۔ اس دیکھے ہوئے کے بعد ایک اور آیا، اس نے کہا جی کہ میں بھی سنے ہیں کہ چاند ہو گیا ہے۔ ہر ایک نے کہا تم آرام سے بیٹھ جاؤ، جب دیکھنے والا آ گیا ہے تو سننے والے کی کوئی حیثیت و اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی توحید کی سنی ہوئی، مصطفیٰ کی تھی دیکھی ہوئی۔ کہاں بیٹھے ہو؟ ہر ایک کی سنی ہوئی، مصطفیٰ کی دیکھی ہوئی۔ اگر اول بنا کے اسے پہلے ہی بھیج دیتا، بعد میں سننے والے آتے تو دنیا کہتی دیکھنے والا پہلے آ گیا۔ آدم سے عیسیٰ تک کی کوئی بات نہ سنتا، اللہ نے اسی لیے اول خلق کر کے آخر بھیجا کہ جس نے سنا ہے وہ پہلے بتا دے، پھر اسے بھیجوں کہ جس نے میری توحید کو دیکھا۔ مرضی ہے کرسیوں پہ بیٹھ کے سنو، مرضی ہے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بلند ہو کے اپنے آپ کو اس بلندی پہ لے جاؤ اور اپنی آواز نعرہ تکبیر ہو، نعرہ رسالت ہو، نعرہ حیدری کی بلند کرنا۔ دنیا یہ پوچھتی ہے، دنیا یہ پوچھتی ہے کہ کیوں علی علی کرتے ہو؟ اسے کیا سمجھائے کہ قانون میں کبھی ایک کی گواہی، اسلام میں، اسلام کے دستور میں ایک کی گواہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس اول نے جب اس اول کو بنایا تو خود اس اول نے کہا انا والی من نور واحد، تاکہ میری توحید کے دو گواہ ہو جائے، ایک محمد مصطفیٰ، ایک علی مرتضیٰ، ایک علی مرتضیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری۔